آئی ایس پی آر کی شاہین صہبائی اور دیگر کے شوکت ترین پر لگائے گئے الزامات کی تردید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ذاتی مفادات کے لیے ادارے اور قیادت کے خلاف بدنیتی پر مبنی الزامات قابل مذمت ہیں۔ جھوٹ بولنے پر ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ شاہین صہبائی نے ٹویٹ میں الزام عائد کیا تھا کہ شوکت ترین کو عمران خان کو چھوڑ کر شہباز حکومت کی IMF جا کر مدد کرنے کو کہا گیا۔ پاک فوج انتہائی پیشہ ورانہ ادارہ ہے۔ پاک فوج کے لیے ملکی سالمیت اور خود مختاری کا تحفہ مقدس فریضہ ہے۔ ملکی دفاع کی ادائیگی کے لیے ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں۔ آرمی چیف کا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور تمام فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس میں شرکت۔ ISPR کے مطابق شرکاء کو پیشہ ورانہ امور، قومی سلامتی کے چیلنجز اور جوابی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چوہدری شجاعت حسین کی رہائش گاہ آمد۔ چوہدری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ چوہدری شجاعت حسین نے وزیراعظم کو بیرون ملک پاکستانیوں اور بجٹ سے متعلق تجاویز دیں۔ شہباز شریف بولے، چوہدری شجاعت کی تجاویز عوامی ہیں، ضرور بجٹ کا حصہ بنائیں گے۔ آپ کے دونوں وزیر بہت محنتی اور دیانتدار ہیں۔ چوہدری شجاعت حسین کہتے ہیں، ہم سب نے مل کر اس ملک کو معاشی بحران سے نکالنا ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس۔ توانائی کی بچت کے لیے اہم فیصلہ۔ بازار رات 8:30 بجے بند کرنے پر صوبوں کا اصولی اتفاق۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ نے 2 دن کی مہلت مانگی۔ وزرائے اعلیٰ نے توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ تمام وزرائے اعلیٰ کی اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ مہینے کے آخر تک جو ہماری امید ہے کہ جو اس وقت K2 کراچی کا جو جوہری طاقت بجلی پیدا کرنے کا پلانٹ ہے وہ اس وقت ری فیول ہو رہا ہے۔ جب اس کی ری فیولنگ مکمل ہوگی اس مہینے کے آخر میں تو وہ اپنی پوری جنریشن جو ہے وہ ہمیں دینا شروع کر دے گا، 1100 میگا واٹس۔ بجلی بچانے کے لیے مارکیٹس کو جلد بند کرنے کا پلان ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت زیادہ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ گزشتہ 3.5 سال میں 1 میگا واٹ بجلی بھی سسٹم میں شامل نہیں کی گئی۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کی پریس بریفنگ۔ بولے، ڈیمانڈ بڑھنے سے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ ہمارا فوکس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم کرنے پر ہے۔ انشاءاللہ جولائی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر کافی حد تک قابو پا لیں گے۔ حکومتی دعووں کے برعکس لوڈ شیڈنگ کا جن برقرار۔ بجلی کا بحران سنگین سے سنگین تر۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا جینا محال۔ پانی سے محروم شہری سراپائے احتجاج۔ بولے، ہر ماہ بل آ جاتا ہے، بجلی نہیں آتی۔ حکومتی دعوے جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئے۔ قوم اس وقت مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ مشکل فیصلے حالات کے مطابق ضروری تھے۔ انشاءاللہ ہم اس دور سے گزر جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ بولے، حکومت نے اس بوجھ کو بانٹنے کے لیے کفایت شاری کے اقدامات متعارف کرائے۔ وقت کا تقاضا ہے تمام سیاسی قوتیں میثاق معیشت پر متفق ہوں۔ ملکی معاشی مضبوطی سیاسی استحکام سے وابستہ ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری بڑھنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام۔ وزیر اعظم کی مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم بولے، برآمدی صنعتوں کے خام مال پر تمام ٹیکسز ختم کیے جائیں۔ ملکی معیشت اور عام آدمی کی فلاح ریاست سے بالا تر ہے۔ وزیر اعظم سے امریکی بزنس کونسل کے وفد کی ملاقات ہوئی۔
10 जून को पेश होने वाले बजट में काफ़ी मामलात सिमट जाएंगे। बजट दस्तावेजात कैपिटल टीवी को मौसूल। दस्तावेजात के मुताबिक नए बजट में आम आदमी पर टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। बजट आने के तकरीबन 4 माह बाद हालात कंट्रोल हो जाएंगे। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से मजीद महंगाई आएगी। मिडिल क्लास लोगों के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। उम्मीद है अगले हफ्ते हम IMF से स्टाफ एग्रीमेंट कर लेंगे। That upon her accession to the throne 70 years ago, she pledged to commit her life to the service of her nation, and her life and outstanding record have shown the commitment of incredible service to the United Kingdom, the Commonwealth and its people. ब्रिटिश हाई कमीशन में मलका बरतानिया की ताजपोशी के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। बोले, मलका बरतानिया की ताजपोशी तकरीब में शिरकत बाइस इफ्तिखार है। पाक बरतानिया ताल्लुकात में बरतानवी हाई कमिश्नर का किरदार लायक तहसीन है। बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान के आवाम बरतानवी शाही ख़ानदान के साथ खुसूसी लगाव रखते हैं। इमरान खान अगली टर्म के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन, असद उमर मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन गए। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन में दीगर 2 पैनल्स के उम्मीदवारों का दस्तबरदारी का ऐलान। एक पैनल की सरबराही उमर सरफराज चीमा और दूसरे पैनल की सरबराही नेक मोहम्मद कर रहे थे। असद उमर बोले, जहाँ जहाँ हल्का बंदियों में खामियां होंगी पिटीशन दायर करेंगे। मैंने कभी नहीं देखा इस तरह औरतों को और बच्चों के में इस तरह की टेयर गैस शेलिंग मैं सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में होगा, क्योंकि हमारा एक माशरे में ख्वातीन की ज्यादा इज्जत है। हमारे दौर में 3 लॉन्ग मार्चेस की गई। फजल रहमान ने की, उसने किया, बिलावल ने किया महंगाई मार्च। 4 रुपए तब बड़ा था पेट्रोल और उसने महंगाई मार्च कर दी। हमने तो किसी को नहीं रोका। 60 साल तक फौज और 2 खानदानों ने मुल्क पर हुक्मरानी की। खानदानी पार्टी की वजह से मुल्क में जमहूरियत नहीं बढ़ी। इन लोगों ने मुल्की हालात ख़राब किए। इस मुल्क में मुल्जिम काजी नहीं बन सकता। चेयरमैन PTI इमरान खान का तकरीब से खिताब। बोले, लोड शेडिंग और पानी इस वक्त मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। हमने फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो को महंगाई मार्च से नहीं रोका था। ये अपना चेयरमैन लगवाकर नैब केसेस ख़त्म कराना चाहते हैं। चेयरमैन PTI का वज़ीर आला गिलगित की फराहम करदा सरकारी सिक्योरिटी पर भरपूर एतमाद। इमरान खान ने मज़ीद 30 सिक्योरिटी एहलकार मांग लिए। ज़राए के मुताबिक इमरान खान और उनकी अहलिया के पास गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। एहलकार इमरान खान की बनीगाला रिहाइशगाह समेत काफ़िले की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं। इमरान खान ने शहबाज गिल को सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात के अहकामात भी दे दिए। प्रोसिक्यूटर तब्दील कर लेते हैं, चालान वापस लेने की दरखास्तें देने शुरू कर देते हैं। ये है शहबाज स्पीड। NRO 2 यानी नैब के अंदर अमेंडमेंट्स ले आते हैं, जिससे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, जरदारी के, पापड़ वाले के, फालूदे वाले के केसेस खत्म हो जाएंगे। ये है शहबाज स्पीड 60 दिन के अंदर। वर्ल्ड बैंक ने 4% की बात कह दी है कि अगले साल शरह नमू होगा। एक तरफ जो है महंगाई की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है इस मुल्क में बहुत तेजी से मईशत तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। आटे का थैला महंगा हुआ, ये है शहबाज स्पीड। शहबाज स्पीड के बायस लोड शेडिंग 12 घंटे, रुपए के कदर में कमी हुई। हमारी दौरे हुकूमत में मईशत ठीक चल रही थी। फरूख हबीब का तंज। मुज़म्मिल असलम बोले, 1 महीने में बरामदात 10% गिर चुकी। ये तारीख का महंगा तरीन साल होगा। ये कौम से झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने पेट्रोलियम लेवीज और सेल्स टैक्स को सिफर किया। हमने रिकॉर्ड टैक्स वसूल किया।
خیبر پختونخوا میں شہباز فیڈ سے سستے آٹے کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے عوام سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ مریم اورنگزیب کا ٹویٹ، لکھا وزیر اعظم کے حکم پر 40 روپے فی کلو آٹے کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ سستے آٹے کی فروخت کے 993 مقامات کی تعداد 2000 سے زائد کی جائے گی۔ مریم اورنگزیب نے خیبر پختونخوا میں آٹے کی فراہمی کی تفصیلات جاری کر دیں۔ برسوں میں اگر آپ نے بہت بڑے کارنامے کیے ہیں تو واقعی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ جن لوگوں کو ہیلی کاپٹر کی عادت ہو چکی ہے اور 5 کیرٹ ڈائمنڈز کا چسکا لگ چکا ہے، ان کو سوچنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں آنے والی مہنگائی یا جو ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ مہنگائی، اس سے نپٹنے کے لیے بھی 28 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ عمران خان نے کبھی اپنی تقاریر میں اپنی کارکردگی کے بارے میں نہیں بتایا۔ عمران خان خیبر پختونخوا حکومت کے پروٹوکول کا مزہ لے رہے ہیں اور بنی گالہ کے محل میں بیٹھے ہیں۔ شازیہ مرے کی میڈیا سے گفتگو، بولی گزشتہ 4 سال میں مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہوا، آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کریں گے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بجٹ میں سب اچھا ہونے جا رہا ہے تو یہ مناسب نہ ہوگا۔ جو ہمارے قرضے ہیں ایگریکلچر، پر امید ہیں ہم کہ جو اقدامات اس سال ہم نے اٹھائے ہیں ایگریکلچر کے، وہ اقدامات جاری رہے تو 10-15 سال کے اندر پاکستان مقروض ملکوں میں نہیں ہوگا۔ 30.7 کلومیٹر جو ہے اس کینال کی لمبائی ہے، 237 ارب روپے اس پروجیکٹ پہ لگنے ہیں، اور اس سال ہم اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے ہمارا ایک زرعی انقلاب آئے گا۔ خیبر پختونخوا کو 2% پانی کم مل رہا ہے۔ 10-15 سال میں پاکستان مقروض ممالک میں نہیں ہوگا۔ زراعت کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خورشید شاہ کی پریس کانفرنس، فیصل کریم کنڈی بولے، زراعت پر توجہ ہے، اس پر کام مزید کر رہے ہیں۔ کسانوں کی سہولت کے لیے زرعی ٹیکسوں میں کمی کی گئی، ڈیموں کی تعمیر کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی نالائقوں کا ٹولہ ہے جس نے ملک کی معیشت کو دلدل میں دھکیل دیا۔ خیبر پختونخوا کی ترقی کے پول کھل رہے ہیں، حقیقت سب کے سامنے ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت کے قرضے 883 ارب سے تجاوز کر چکے۔ لاڈلوں کی حکومت نے ان قرضوں میں 9 سالوں میں 800% اضافہ کیا۔ عالمی اداروں نے ان کی حکومت میں کرپشن کی نشاندہی کی ہے۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کی سماعت آئندہ منگل تک ملتوی۔ پی ٹی آئی کے مالیاتی ماہر نجم شاہ کی بریفنگ مکمل۔ پی ٹی آئی کچھ نئی دستاویزات دینا چاہ رہی ہے، دلائل دینے کے بعد نئی دستاویزات نہیں دی جا سکتی۔ معاون وکیل اکبر ایس بابر کا موقف، جب کوئی نئی دستاویزات آئیں تو اعتراض کرنا بنتا بھی ہے، قبل از وقت اعتراضات سے وقت ہی ضائع ہوگا۔ ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی کے ریمارکس۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ سعودی سفیر کی رانا ثناء اللہ کو وزارت داخلہ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد۔ رانا ثناء اللہ بولے، پاک سعودی تعلقات انتہائی دیرینہ اور برادرانہ ہیں۔ عوام خادم حرمین شریفین سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ تعلقات کو خراب کرنے کی ہر سازش کو مل کر ناکام بنائیں گے۔ دعا زہرا کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت۔ سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرا کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری۔ تمام شواہد کی روشنی میں اغوا کا مقدمہ نہیں بنتا۔ دعا زہرا جس کے ساتھ جانا چاہیں یا رہنا چاہیں رہ سکتی ہیں۔ تحریری حکم کا متن، عدالت نے والدین کو سرٹیفکیٹ پیش کرنے سے روک دیا۔ دعا زہرا کے والدین سے مختصر ملاقات کے بعد پولیس لڑکی کو لے گئی۔
یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ کا الیکشن سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر، فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی گئی۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے ڈپٹی اسپیکر رولنگ فیصلے میں طے پیرامیٹرز کے برعکس ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، پریزائڈنگ آفیسر نے بدنیتی سے 7 ووٹ مسترد کیے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، درخواست میں استدعا۔ شہر اقتدار میں جنگل راج، دن دہاڑے لمز یونیورسٹی کا طالب علم قتل۔ F9 پارک کے جنگل میں نوجوان کی دوران ڈکیتی گولی لگنے سے موت واقع ہوئی۔ مقتول قاسم آوان فوڈ پانڈا میں مینیجر اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ DIG آپریشن سہیل ظفر چٹھا کی زیر نگرانی انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل۔ IG اسلام آباد کا تحقیقاتی ٹیم کو ملزمان کو جلد از جلد ٹریس کر کے گرفتار کرنے کا حکم۔ موذی مرض کینسر کا علاج دریافت، نئی دوا کے ٹرائل میں مرض کے خاتمے کا انکشاف۔ تاریخ میں پہلی بار نئی دوا پر کیے گئے ٹرائل میں کینسر کے تمام مریض صحت یاب۔ نئی دوا کے ٹرائل کے نتائج غیر ملکی جریدے نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں شائع ہوئے۔ ڈوسٹار لیماب نامی تجرباتی دوا کو بڑی آنت کے کینسر کے 18 مریضوں پر استعمال کیا گیا۔ طبی ماہرین کی جانب سے نئی دوا کے ٹرائل نتائج کو ناقابل یقین قرار دے دیا گیا۔